بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیوں، میں ہوں مخدوم اعجاز شاہ حسنی اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئے عمل، ایک نئے وظیفہ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستوں، آج کا میرا موضوع بحث ہے فصلیں اگانا، یعنی فصلوں کو اگانا بھی ایک عبادت ہے۔ تمام انسان جو روزی کماتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو خون پسینے سے مشکلات میں روزی کمائی جاتی ہے وہ کسان کی روزی ہے۔ جو بیج کو زمین میں ڈالتا ہے، اس سے پہلے زمین کو صاف کرتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، رونی نکالتا ہے، پھر اس میں ہل دے کر زمین کو بناتا ہے، پھر اللہ کے سہارے اس میں بیج ڈالتا ہے۔ کبھی وہ بیج صحیح ہوتا ہے تو فصل اگاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فصل اگتی بھی نہیں ہے۔ اس نے زمین کو صاف بھی کیا ہے، اس نے زمین میں ہل بھی دیے ہیں، زمین کو پلین کیا ہے، پھر اس میں بیج بھی ڈالا ہے۔ بیج بھی مہنگا ہوتا ہے تو اس میں لیبر اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ تمام کر لیتا ہے تو کبھی تو بیج وہ فصل اگاتی ہے بھائیو، کبھی اگتی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے تو سن لیا، جس نے لاکھوں روپے لگائے اور فصل نہیں اگی، اس کے دل سے پوچھو کہ اس کسان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ آپ سن کر مایوس ہو گئے۔ 1-2 ایکڑ کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی 50 یا 100 ایکڑ گندم بیج لے تو لفظ بیج لے کو نہیں دیکھنا، اس سے پہلے کی اخراجات بھی دیکھو، بیج کے بعد کے اخراجات بھی دیکھو، اور وہ بیج اگا بھی نہیں ہے تو اس کے تو لاکھوں روپے بھی چلے گئے، اس کا ٹائم وقت بھی بونے کا چلا گیا، تو کسان بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی مصیبت ہے، یہ پہلی تکلیف ہے جو بیجتے وقت ہی، بوتے وقت ہی آ سکتی ہے۔ دوسری، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے پانی کے وسائل نہیں بنتے، ٹیوب ویل خراب ہو جاتے ہیں، بارشیں نہیں آتی، کات سالی ہو جاتی ہے، فصل خشک ہو جاتی ہے۔ آپ نے تو لفظ خشک سن لیا، اس خشک کی اگر قیمت پوچھنی ہے تو کسان سے پوچھو، جس نے اپنے خون پسینے کو ایک کیا، لاکھوں روپے لگائے، خرچ کیے، فصل بونے کے بعد فصل پیدا ہوئی، آدھا فٹ یا 1 فٹ کی جب گندم ہوئی تو پانی کی کمی کی وجہ سے وہ خشک ہو کر جل گئی، راکھ ہو گئی، تو بتاؤ اس کسان کے ساتھ اب کیا گزری ہوگی۔ تو پیارے دوستو، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، ہم خود کسان ہیں، ہمارا علاقہ ڈسٹرکٹ بکھر سب سے زیادہ انحصار کھیتی باڑی پر ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی کھیتی باڑی کرتے تھے اور ہم بھی جانتے ہیں کھیتی باڑی کیا ہے۔ جب فصل جوان ہو جاتی ہے، کبھی طوفان آ جاتا ہے، کبھی بارشوں کی زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی اولے پڑ جاتے ہیں، فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنے مصائب و علائم ہیں جن کی وجہ سے کسان لوگ پریشان ہیں۔ ان مصائب و علام کو ختم کرنے کے لیے آج میں ایک وظیفہ لایا ہوں، آپ کی خدمت میں ایک عمل لایا ہوں۔ جو میرے کسان بھائی سن رہے ہیں یا وہ لوگ سن رہے ہیں جو خود تو کھیتی باڑی نہیں کرتے، ان کی زمینیں، ان کے رقبہ جات ہیں، ان کے مزارے یا ان کے نوکر چاکر کام کرتے ہیں، وہ بھی سن سکتے ہیں، زمیندار بھی سن رہے ہوں گے۔ تو بھائیو، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو یہ 5-7 دفعہ آپ فصل پر کریں
انشاءاللہ آپ کی فصل بھی دوسری فصلوں سے ساتھ والی فصلیں بھی دیکھ لینا، ان فصلوں سے زیادہ خوشگوار سرسبز ہوگی، اور ان سے آپ کی فصل کو پھل دانے بھی زیادہ ہوں گے، بالیاں بھی آپ کی گندم کی زیادہ ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ تو آئیے اب فصلوں کے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ فصلیں اگانے، فصلوں کو آفات و بلیات سے بچانے اور فصلوں میں برکت ڈلوانے کا عمل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے۔ بھائیو، یہ وظیفہ ہے سورہ ملک کا، قرآن مجید کی صورت ہے سورہ ملک، کہ جب آپ اپنی فصل کو بوتے ہیں، بونے کے وقت وہاں جا کر آپ 21 بار سورہ ملک کی تلاوت کروائیں، اور جتنے کونے بھی ہیں ہر کونے پر بیٹھ کر 4 مرتبہ سورہ ملک کو پڑھوانا ہے، اور 4 چوک 16 اور باقی 5 مرتبہ درمیان میں سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر جب آپ کی فصل اگ چکی ہو تو پھر ایسے جا کر 21 بار سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ خود کریں، اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی شریف النفس انسان، پرہیزگار انسان، متقی انسان کو جا کر وہاں لے جاؤ اور اپنی فصل پر سورہ ملک کی تلاوت کراؤ۔ پھر آپ کی فصل جب آدھی پروان چڑھ جائے، 2 ماہ کی ہو جائے، 2.5-3 ماہ کی ہو جائے، تو پھر جا کر وہاں سورہ ملک کی تلاوت کرواؤ۔ پھر جب جوان ہو جائے، بالیاں نکل آئیں، دانے پڑنے شروع ہو جائیں، پھر جا کر 21 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کراؤ۔ پھر جب کٹائی کے بالکل لگ بھگ ہو جائے، 4-5 دن کے بعد کٹائی ہو، ہاں آپ سوچیں گے کہ مخدوم صاحب ہمیں صحبت میں ڈال رہے ہیں کہ وہ تو کٹنے والی ہے۔ بھائی جب فصل کاٹی جاتی ہے نا، کٹ رہی ہے، اس وقت بھی بلا مصیبت، شر شیاطین، ارواح خبیثہ کا ڈر ہوتا ہے۔ ادھر کٹائی شروع ہے گندم کی، یہ سامنے کے واقعات ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ کٹائی ہو رہی تھی، 50 ایکڑ زمین پر گندم تھی، 50 ایکڑ، 50 کو 18-20 سے ضرب دو، 1000 بوری گندم ہونی تھی، اور 5,500 یا 6,000 روپے بوری کا ریٹ ہے۔ پھر آپ خود حساب کر لینا۔ تو اچانک اس گندم کو آگ لگی اور 50 ایکڑ گندم جل گئی بمائے ٹریکٹر، آدمی دوڑ گئے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو اندر سے بھی لے سکتا ہے۔ یہ مت سوچیں، یہ جو وظیفہ ہے یہ آنے والے مصائب و آلام، مصیبتوں کو روک دیتا ہے، آنے والی آفتوں کو روک کر آپ کی فصل میں برکت ڈالتا ہے۔ جہاں آپ کی گندم 5, 7 یا 8 یا 10 بوری ہونی ہے، وہاں 20 بوریاں ہوگی۔ بھائی یقین کرو، یقین کرو، آپ مسلمان ہیں تو پھر یقین کرو۔ اگر یقین آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی دکان پر چلے جاؤ نا، وہاں جا کر کوئی 10 روپے کا یقین خرید کر لو۔ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کتاب کو لا ریب فیہ بھی کہتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ بھی بولتے ہیں، پھر یقین بھی نہیں کرتے۔ اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے۔ میں ایسے کنویں میں منہ دے کر بات نہیں کر رہا، یہ اتھینٹیکیٹک باتیں ہیں، یہ پرفیکٹ بات، پرماننٹ بات میں کر رہا ہوں۔ تو پھر جب کٹائی شروع ہونے والی ہے، مثلاً اپنی گندم کو، اپنی فصل کو حصار میں لے آؤ، کل اگر گندم کٹائی ہونی ہے تو آج جاؤ اور سورہ ملک کی تلاوت کراؤ، تاکہ آنے والے مصائب و علائم رات کو اولے نہ پڑ جائیں، طوفان نہ آ جائے، گندم کو آگ نہ لگ جائے۔ رات کو پھر 21 مرتبہ اپنی فصل کے ارد گرد، جیسے میں نے پیچھے طریقہ کار بتایا ہے، 21 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرو۔ پھر صحیح و سلامت آپ کی، جسے ہم ڈھیری بولتے ہیں، وہ گندم
یا گنے کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، تو میں تو گندم سے تشبیہ دے رہا ہوں، چونکہ ہمارے علاقے میں ادھر ادھر آج کل ہر طرف گندم ہی گندم ہے۔ پھر انشاءاللہ وہ صحیح و سلامت آپ کے گھر پہنچے گی اور آپ اسے فروخت بھی کر سکیں گے، اس میں برکت بھی ہوگی، 10 بوریاں کی جگہ 20 بوریاں بھی ہوں گی۔ آپ اطمینان رکھیں۔ اول و آخر جب یہ سورہ ملک پڑھنی ہے، ایک تسبیح پہلے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک تسبیح بعد میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود پاک کی پڑھ کر 21 بار ہر چکر پر، ہر جب بھی جانا ہے 3 4 5 مرتبہ یہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد دیکھو انشاءاللہ پھل ہی پھل ہوگا، بہت زیادہ گندم ہوگی، بہت زیادہ فصل ہوگی۔ آپ دعائیں کریں گے اللہ پاک آپ کے رزق مال اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔